السلام علیکم۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہت اہم تجارتی معاہدے ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے دشمنوں کو اس سے انتہائی تکلیف پہنچی ہے۔ بھارت کے سینے پر سانپ لوٹ رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں امریکہ اب سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، اور وہ بھی آئل اینڈ گیس کے شعبے میں۔ اس کے علاوہ ریئر منرل ایلیمنٹس کا شعبہ جو ان ایکسپلورڈ ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر بھی بہت بڑی سرمایہ کاری کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس وقت امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کو چٹکی بھری ہے کہ پاکستان اور امریکہ جس طرح آنے والے دنوں میں اپنے تیل کے ذخائر کو نکال کر ان کو بہتر کر کے ان کو ایکسپورٹ کرنے کے پوزیشن میں آئیں گے، تو عین ممکن ہے کہ پاکستان کا تیل بھارت کو بھی ایکسپورٹ ہو۔ یہ ایسی چٹکی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھری ہے کہ بھارت کو کسی طور سکون نہیں آ رہا، اور بھارت کی جانب سے اس پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کون سے ایسے شعبے ہیں، کون سے ایسے امکانات ہیں کہ امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا، اور پاکستان کو کس طرح فائدہ ہوگا، پاکستان کے قرضے کس طرح جلدی سے اتر سکیں گے کہ آنے والے سالوں میں، چند سالوں میں، 10 سالوں 5 سالوں میں نہیں بلکہ 1-2 سالوں میں اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان اپنے اوپر موجود تقریباً $250 ارب یعنی کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی قرضے ملا کر وہ بھی اتارنے کے پوزیشن میں ہوگا۔ اس بارے میں ہم اس ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان اور امریکہ نے ایک بہت اہم معاہدہ کیا ہے، اور وہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے آئل اینڈ گیس کے شعبوں میں اور ریئر منرل ایلیمنٹس کے شعبوں میں۔ اب اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جو آئل اینڈ گیس کا شعبہ ہے، پاکستان کے اندر گیس کے ذخائر تو بے تحاشا موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان دنیا کے بڑے ذخائر رکھنے والے ملک میں اس میں کا شمار ہوتا ہے، جیسے سوئی میں، بلوچستان میں، سندھ میں، KPK میں۔ پاکستان میں گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں، ان میں سے بہت سا پاکستان استعمال بھی کر چکا ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق پاکستان کا جو تقریباً 850 مربع کلومیٹر کا علاقہ جہاں پر آئل اینڈ گیس کے ذخائر ممکنہ طور پر موجود ہو سکتے ہیں، اس میں سے صرف 30% علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر پاکستان نے ابھی تک ایکسپلوریشن کی ہے۔ تو یعنی کہ ابھی 70% علاقہ ایسا موجود ہے جہاں سے تیل اور گیس کے ذخائر کو ٹچ بھی نہیں کیا گیا، نکالا بھی نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ کھلے سمندر کے اندر بھی جو پاکستان کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی تیل اور گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق، انتہائی محتاط اندازے کے مطابق، پاکستان کے اندر آئل اینڈ گیس کے تقریباً $500 ارب کے ایکٹیو ذخائر موجود ہیں، جن کو فوری طور پر نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت ہر سال تقریباً $25 ارب جو ہے وہ تیل اور گیس منگانے پر خرچ کر رہا ہے۔ یعنی اگر یہ ذخائر نکال لیے جائیں تو اگلے 20 سال تک تو پاکستان کو دنیا سے آئل اینڈ گیس منگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پاکستان ان میں خود کفیل ہو جائے گا، بلکہ ایکسپورٹ کرنے لگ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور امریکہ نے اس شعبے میں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے میں انتہائی دلچسپی ظاہر کی ہے، اور اس کا اعلان کسی چھوٹی موٹی سطح پر نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ اپنے ایکس پر اپنے پیغام کے ذریعے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں آئل اینڈ گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور بہت جلد ایک امریکی کمپنی کو شارٹ لسٹ کر کے اس شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے تیار کیا جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان میں گیس کے ذخائر اور تیل کے ذخائر نکالنے کا کام شروع ہو جائے گا۔ اور عین ممکن ہے کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان بھارت کو تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہو جائے۔ یہ تو وہی چٹکی جو بھارت کو ڈونلڈ ٹرمپ آئے روز بھرتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک چٹکی انہوں نے کل بھی بھری کہ انہوں نے جو بھارت بہت عرصے سے، جو نریندر مودی، جو آج کل جن کو سرنڈر مودی کے نام سے بھارت میں جانا جاتا ہے، جا کر بڑی جپیاں ڈونلڈ ٹرمپ کو مارتے تھے، اور وہ بڑا ظاہر کرتے تھے کہ ہم دنیا کی بہت بڑی طاقت ہیں، اور ہم امریکہ کے مقابلے کا ملک ہیں، ہم تو چین سے بھی آگے نکل گئے، اور امریکہ تو مجبور ہے ہمارے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو امریکہ نے ان کو آئینہ دکھا دیا کل۔ بڑی امیدیں تھیں نریندر مودی کو کہ ٹیرف میں ہمیں بہت ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ امریکہ نے انہیں 25% ڈسکاؤنٹ دینے کے بعد 25% پر معاہدہ طے کر دیا ہے کہ ٹیرف آپ پر 25% لگے گا۔ اس کے علاوہ کچھ پینلٹیز ہیں، کچھ کمپنیوں پر پابندی لگائی گئی ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو اب پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر خزانہ، پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم کامرس اینڈ انڈسٹریز کی ٹیمیں، پاکستانی سفارت خانہ جو بہت عرصے سے ایکٹیو تھا، اب توقع کی جا رہی ہے کہ جس کا بہت جلد اعلان ہونے والا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ٹیرف رجیم امریکہ امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے وہ
بھارت اور بنگلہ دیش سے بہت کم ہوگا، اور پاکستان کے لیے اس کے اندر سے بہت ساری ونڈوز کھلیں گی، پاکستان کے ایکسپورٹرز کے لیے اس میں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی امریکہ کے اندر کے لیے بہت ساری فیسیلیٹیشن ہوگی۔ امریکہ کا انٹرسٹ، یہ تو آئل اینڈ گیس کی بات ہو گئی اور ٹیرف کی بات ہو گئی، جو سب سے بڑا شعبہ ہے وہ ہے ریئر منرل ایلیمنٹس کا، یعنی یہ وہ شعبے ہیں، یہ وہ منرلز ہیں جو بہت ریئر ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو ہماری دنیا کی ڈیفنس انڈسٹری ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے گائیڈڈ میزائلز کی جو ٹیکنالوجی، گائیڈڈ میزائلز بنانے میں، جیسے JF-17 JF-35 جو F-35 طیارہ ہے امریکہ کا، اس کے بغیر نہیں بن پاتا۔ اس کے علاوہ جو نائٹ ویژن گوگلز ہیں وہ اس کے بغیر نہیں بن پاتے۔ اچھا، یہ ریئر ایلیمنٹ جو ایلیمنٹس ہیں، ریئر منرل ایلیمنٹس، جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں، یہ چین کے اندر، چین اس کا سب سے بڑا پروڈیوسر، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ سول پروڈیوسر ہے۔ تقریباً 90 سے 95% جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ چائنا میں پیدا ہوتے ہیں، وہیں پہ ان کو پروسیس کیا جاتا ہے، اور پروسیسنگ کی اگر بات کی جائے تو وہ 99% پروسیسنگ چائنا کے اندر ہو رہی ہے۔ تو اگر دنیا کے کسی ملک کو، اگر وہ ڈیفنس کے اپنے شعبے میں ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو لا محالہ صرف چائنا پر ریلائی کرنا پڑے گا۔ تو چائنا نے اس کی ایکسپورٹس پر پابندی لگا دی ہے، اس کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے، بہت سارے ممالک کو وہ نہیں دے رہا۔ تو امریکہ اور یورپ کے لیے اس وقت بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ یہ ریئر ارتھ منرلز کہاں سے حاصل کرے۔ تو یہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں، اس کے ذخائر پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے کہ پاکستان کے اندر اس کے ذخائر ایک محتاط اندازے کے مطابق $50 ٹریلین کے برابر ہے، یعنی $50 ٹریلین مطلب ہے 50,000 ارب ڈالر۔ پاکستان کے اوپر اس وقت جو بیرونی قرضے ہیں وہ تقریباً 100 سے 125 ارب ڈالر کے ہیں، اور پاکستان کے پاس ریئر ارتھ منرلز جو ہیں ان کے ذخائر 50,000 ارب ڈالر کے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ امریکہ کی اکانومی، امریکہ کا جو پورا GDP ہے، پوری اکانومی ہے، اگر اس کا ہم جائزہ لیں پوری GDP کا، تو امریکہ کی جو پوری GDP ہے وہ تقریباً 28,000 ارب ڈالر کی ہے۔ تو پاکستان کے پاس جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ امریکہ کی پوری GDP سے تقریباً ڈبل پاکستان کے پاس ذخائر موجود ہیں۔ اگر پاکستان اس کا صرف 1% بھی کامیابی سے نکالنے میں اگلے چند سالوں میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان دنیا کی ٹاپ 20 تو کیا، دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز کے اندر آ جائے گا، اور یہ ممکن ہے کہ پاکستان اس کے لیے سمارٹلی موو کرے۔ امریکہ نے اپنا انٹرسٹ شو کر دیا ہے، دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں، یورپ بھی اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے، اس کے علاوہ چائنا تو پہلے ہی اپنا انٹرسٹ بہت عرصے سے شو کر رہا ہے کہ چائنا ان ریئر ارتھ منرلز کو پاکستان کے اندر سے ایکسپلور کرنے میں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کو سی پیک کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ تو اب امریکہ کی جانب سے جو معاہدے ہو رہے ہیں، یہ آئل اینڈ گیس تو ایک انیشل سٹیج ہے کہ 500 ارب ڈالر کے جو آئل اینڈ گیس کا جو پاکستان کا جو والیوم ہے، جو پاکستان کے اندر ریزروز ہیں محتاط اندازے کے مطابق، یہ منیمم ہے، اس سے بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر امریکہ سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، وہ ایسی کمپنیز جو ہیں وہ آنے جا رہی ہیں، وہ شارٹ لسٹ کر رہا ہے اپنے ملک میں ایک کمپنی کو جو آگے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گی۔ اس کے علاوہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں اس کے شعبے میں بھی جو گیلیم ہے، اس کے علاوہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس میں گیلیم ہے، جرمینیم ہے، اینٹیمونی ہے، یہ ایسی جو دھاتیں ہیں یہ پاکستان کے اندر ان کے چاغی میں اور KPK کے اندر مکران کے ساحل پر ان کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ تو پاکستان آنے والے دنوں میں اگر پاکستان کے اندر یہ ایکسپلوریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے، ایک انویسٹمنٹ کا ماحول بن جاتا ہے، ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ماحول بن جاتا ہے، کنڈیسو ماحول بن جاتا ہے، پاکستان بہت تیزی سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کر رہا ہے، بلوچستان کے اندر آپریشن جاری ہے، پڑوسی ممالک بھی پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی اکانومی جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ رات پاکستان اور امریکہ کے درمیان، جو آج صبح جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو معاہدے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی مستقبل کو، پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کو، پاکستان کے آنے والے جو دنوں ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اگلی ایک دہائی کیا اگلے 5 سالوں کے اندر پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا انشاءاللہ۔